بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری کے 2000 موسٹ ریپیٹڈ کویسچن جو ہے اس میں دو ویڈیو جو اسلامک بیٹلز غزوات کے حوالے سے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی ہے۔ دونوں ویڈیوز میں جتنے بھی غزوات کے حوالے سے پاس پیپر میں کویسچن بن چکے ہیں ان تمام کویسچنز کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ آج اسلامک ہسٹری کا تھرڈ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اور اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے جتنے بھی امپورٹنٹ کویسچن جو پاس پیپر میں بن چکے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ فرسٹ کویسچن، وین زکوٰۃ بیکم اوبلیگیٹری، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 سنہ ہجری میں جو ہے وہ فرض ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن، ہاؤ مینی ہیڈز مصارف آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ 8 ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں اور اس کا ایک کویسچن اس طرح بھی پاس پیپر میں پوچھا گیا کہ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن دیر آر ڈیش ریسیپینٹس آف زکوٰۃ، قرآن پاک کے مطابق زکوٰۃ وصول کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تو وہ 8 ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از دا وربل میننگ آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو اس کا مطلب پیوریفیکیشن ہے، پاک کرنا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ان وچ منتھ ڈز زکوٰۃ پرفارم، زکوٰۃ کس مہینے میں ادا کی جاتی ہے؟ تو زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از دا بیک بون آف دی اکنامک سسٹم آف اسلام، معاشی نظام میں اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ تو وہ زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ کو اسلام کے اندر ریڑھ بیک بون کہا گیا ہے، ریڑھ کی ہڈی کہا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، کئی بار پاس پیپر میں پوچھا جا چکا ہے۔ دی زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس واز پروملگیٹڈ آن، زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کب جاری کیا گیا؟ تو یہ 20 جون 1980 ہے۔ 20 جون 1980 کو زکوٰۃ و عشر آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 ویسٹ دی پاور ٹو میک رولز ان، زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 میں قوانین بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ ایک سوال اس کے یہ بھی پوچھا گیا ہوا ہے پاس پیپر میں کہ زکوٰۃ اور عشر کا آرڈیننس جو 20 جون 1980 کو جو شروع ہوا یا جاری کیا گیا تو یہ کس کے حکم سے ہوا تھا؟ تو یہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ان کے حکم سے یہ زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے یہ جاری ہوا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از عشر، عشر کیا ہے؟ تو یہ 1/10 پروڈیوس آف ایگریکلچر، زراعت کا 10واں حصہ جو ہوتا ہے وہ عشر کہلاتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کانسیپٹ سمجھ لیں، عشر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اور اگر زمین بارانی ہو، یہ بارش کے پانی سے سیراب ہو تو پیداوار کا جو اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا واجب ہوتا ہے، اور اگر زمین خود سیراب کیا جاتا ہے یعنی خود پانی دیا جاتا ہے زمین کو تو اس کی پیداوار کا 20واں حصہ صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہاؤ مینی ٹائمز دی ورڈ زکوٰۃ اپیئرز ود صلاۃ ان دی ہولی قرآن، قرآن پاک میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ 32 ہے، 32 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہاؤ مینی ٹائمز آرڈر ٹو زکوٰۃ فار زکوٰۃ مینشنڈ ان قرآن، لفظ زکوٰۃ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ اب یہ دونوں فارمیٹ میں کویسچن پوچھا گیا ہوا ہے پاس پیپر میں، اس لیے آپ کو دونوں فارمیٹ میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ 32 ٹائمز ہے، 32 مرتبہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، عشر از لیوڈ آن، عشر جو ہے یہ کس پر لگایا جاتا ہے؟ تو یہ ایگریکلچر یعنی زراعت پر لگایا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از دا ریٹ آف عشر آن پروڈکٹس آف اریگیٹڈ لینڈ، وہ زمین جو قدرتی ذرائع جیسے بارش سے سیراب ہوتی ہے اس کی پیداوار کا کتنا حصہ عشر کے طور پر دیا جاتا ہے؟ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے زمین وہ 10th یعنی 10واں حصہ، اور جو خود سیراب کی جاتی ہے وہ 20واں یعنی 20% حصہ اس کا زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے۔ ابھی یہی سوال ایک اور فارمیٹ میں پوچھا گیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ دی ریشو آف زکوٰۃ آن نیچرل اریٹیٹنگ لینڈ، قدرتی طور پر جو اراضی ہے اس کا زکوٰۃ کا تناسب کتنا ہوتا ہے؟ 1/10 ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از دا ریشو آف زکوٰۃ ان گرامز آن سلور، چاندی پر گرام میں زکوٰۃ کا تناسب کیا ہے؟ تو جو رائٹ آنسر 612.36 گرامز آف سلور، 612.36 گرام چاندی کا جو ہے وہ اس پر گرام میں اس کا تناسب بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وچ سورہ آف ہولی قرآن دی لسٹ آف دی بینیفیشریز آف زکوٰۃ ہیز بین اسپیسیفکلی گیون، قرآن پاک کی کس سورہ میں زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست خاص طور پر دی گئی ہے؟ تو وہ التوبہ ہے، یعنی سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست بتائی گئی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس آل بینکس آف دی کنٹری ور ٹو ڈیڈکٹ زکوٰۃ فرام دی سیونگ اکاؤنٹس آن دی، زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کے مطابق ملک کے تمام بینکوں کو یکم رمضان پر
بچت کے کھاتوں سے زکوٰۃ کو کم کرنا تھا، یعنی فرسٹ رمضان اس کا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از زکوٰۃ از ڈیو آفٹر کمپلیشن آف ون، زکوٰۃ کی تکمیل جو ہے یہ کس سال میں اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ ایک قمری سال میں، یعنی ایک قمری سال جب مکمل ہوتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، زکوٰۃ از پیبل آن دی منیمم آف ڈیش تولہ آف گولڈ، کم از کم کتنا تولہ اگر سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب؟ اس کا رائٹ آنسر 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو، اور یا اس کی مالیت، یعنی 7.5 تولہ کی مالیت کی اگر کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اس کے پاس ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از دا ریشو نصاب آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا تناسب نصاب کیا ہے؟ تو یہ 2.15% ہے، 2.50% ہے۔ نیکسٹ کویسچن، نصاب آف زکوٰۃ فار سلور از، چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاندی کی جو کتنی اگر مقدار ہوگی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو 52.5 تولہ چاندی ہے، اور جو سونا ہوگا وہ 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن، دی منیمم اماؤنٹ آف زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کی کم سے کم رقم وہ کتنی ہے؟ تو 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ جو وہ گولڈ ہے، اور اسی طرح ایکول ٹو نصاب، یعنی نصاب کے ایکول کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس ہوگی، یعنی ان دونوں کے ایکول اگر کوئی بھی چیز ہے تو ان تمام میں زکوٰۃ کی رقم جو واجب ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن، ہاؤ مینی مصارف اور زکوٰۃ، اس کا رائٹ آنسر 8 ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از پیبل آن ایگریکلچرل پروڈکٹس انڈر اسلامک لا، اسلامی قانون کے تحت زرعی مصنوعات پر کیا قابل ادائیگی ہے؟ تو وہ عشر ہے، یعنی جتنی بھی زرعی مصنوعات ہوگی اس کا عشر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن، وچ اینیمل آف دی فالوئنگ از ٹیکسیبل آف زکوٰۃ، مندرجہ ذیل میں سے کون سا جانور زکوٰۃ کے لیے قابل ٹیکس ہے؟ تو وہ شیپ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، بائی وٹ ڈیٹ ہیڈ دا زکوٰۃ سسٹم بین فلی انفورسڈ ڈیورنگ دی لائف ٹائم آف دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں زکوٰۃ کا نظام کس تاریخ تک مکمل طور پر نافذ ہوا؟ تو وہ محرم 9 محرم یعنی 9 محرم تک زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر نافذ ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت ڈیش ڈیوڈ زکوٰۃ آن ہارسز، کنہوں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ لگائی تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے دور حکومت میں انہوں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ لگائی تھی۔ نیکسٹ کویسچن، دی سسٹم آف زکوٰۃ ہیڈ بین پٹ انٹو پریپریشن بائی دی بگننگ آف، زکوٰۃ کا نظام کا آغاز نافذ ہو چکا تھا تو وہ 3rd ایئر آف پروفٹ ہوڈ، زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ نبوت کے آغاز سے، یعنی اب نبوت کے تیسرے سال، یہ 3rd ایئر آف پروفٹ ہوڈ، نبوت کے تیسرے سال اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از عشر اینڈ زکوٰۃ ان اسلام، اسلام میں عشر اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر 2 kinds آف ٹیکس ان اسلام ہے، یہ 2 قسم کے ٹیکس ہے جن کی ادائیگی واجب ہوتی ہے اسلام کے اندر، عشر اور زکوٰۃ۔ نیکسٹ کویسچن، اے پرسن ہو از لائیبل ٹو پے زکوٰۃ از کالڈ، جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، عشر اینڈ خمس آر، عشر اور خمس یہ کیا ہے؟ تو یہ 2 kinds آف ٹیکس ان اسلام ہے، دونوں عشر اینڈ خمس یہ دونوں اسلام کے اندر ایک ٹیکس کا نظام ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ویلتھ obtained فرام a mine is liable to، کان سے حاصل کی گئی دولت وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ خمس کہلاتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از اے کمپلسری ٹیکس آن دی پروڈکٹس آف ایگریکلچرل لینڈ، زرعی زمین کی مصنوعات پر لازمی ٹیکس جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ عشر کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، زکوٰۃ از ڈیش کائنڈ آف ورشپ، زکوٰۃ ایک فائنینشیل یعنی ایک مالیاتی قسم کی عبادت ہے۔ یہ تمام کویسچنز بہت امپورٹنٹ کویسچن ہیں اپ کمنگ ایگزام کے لیے بھی، یہ تمام کویسچن پاس پیپر سے کمپائل کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، جزیہ جزیہ کا مطلب کیا ہے؟ پول ٹیکس آن نان مسلم، غیر مسلموں پر پول ٹیکس جو ہے وہ جزیہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، کئی بار یہ پاس پیپر میں یہ کویسچن پوچھا جا چکا ہوا ہے۔ وچ پریویس کیلف ہیڈ ٹو فائٹ اگینسٹ دوز ہو ریفیوز ٹو پے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کس خلیفہ کو لڑنا پڑا؟ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور انہوں نے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی۔ نیکسٹ کویسچن، وٹ از دا منیمم اماؤنٹ آف گولڈ ریکوائرڈ فار زکوٰۃ، زکوٰۃ کے لیے سونے کی کم از کم کتنی مقدار درکار ہے؟ تو وہ 87.48 گرامز ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، زکوٰۃ کلیکٹرز were directed by Prophet peace be upon him to collect
زکوٰۃ آن اینیملز بائی. زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی زکوٰۃ جمع کرنے کا حکم دیا. وزٹنگ دا پلیس ویئر دا کیٹل ور کیپٹ بائی دا آنر. اس جگہ کا دورہ کرنا جہاں مالک نے مویشی رکھے ہوں. نیکسٹ کویسچن. had to grazing goat up to which number was exempt from زکوٰۃ. چرنے والے بکریوں کا ریوڑ کس تعداد تک زکوٰۃ سے مستثنیٰ تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر وہ 39 گوٹس ہے. یعنی 39 جو چرنے والی بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس تعداد کو 39 تعداد کو استثناء دیا گیا ہے زکوٰۃ سے. نیکسٹ کویسچن. عشر شیل بی چارجڈ اینڈ کولیکٹڈ آن کمپلسری بیسس اونلی فرام. عشر صرف لازمی بنیادوں پر وصول کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا لینڈ آنر ان کلٹیویٹنگ پوسیشن. کاشتکاری میں زمین کا جو مالک ہے اس سے جو ہے وہ عشر جو وصول کیا جائے گا. نیکسٹ کویسچن. دی لینڈ آنر وڈ بی ایکسمپٹ فرام پیمنٹ آف عشر اف دا پروڈیوس فرام ہز لینڈ از لیس دین. زمین کا مالک عشر کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہوگا اگر اس کی زمین کی پیداوار اس سے کم ہو. 948 کلو گرامس آف ویٹ آر اٹس ایکویلنٹ. یعنی اگر اس کے پاس 948 کلو گرامز گندم یا اس کے مساوی زمین کی پیداوار یعنی اس سے کم ہوگی تو اس زمین کے مالک کو عشر کی ادائیگی میں استثناء دیا گیا ہے. نیکسٹ کویسچن. وین ڈیڈ زکوٰۃ عشر اینڈ حدود آرڈیننس انفورسڈ. زکوٰۃ عشر اور حدود کے احکام کب نافذ ہوئے؟ 1979 to 18. نیکسٹ کویسچن. لمبردار کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ا ناؤن سیلرڈ پبلک سرونٹ اپوائنٹڈ بائی کلیکٹر. کلیکٹر کے ذریعے مقرر کردہ غیر تنخواہ دار سرکاری ملازم جو ہوتا ہے اس کو ہم یہ نمبردار کہتے ہیں. نیکسٹ کویسچن. انڈر زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 استحقاق فار ٹریٹمنٹ تھرو پبلک ہاسپٹل از ڈیٹرمائنڈ بائی. زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے تحت سرکاری ہسپتال کے ذریعے علاج کے لیے استحقاق کا تعین درج ذیل وہ کون ہے؟ تو وہ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی. یعنی جو ڈسٹرکٹ کی ایک زکوٰۃ کمیٹی بنائی جاتی ہے عشر کمیٹی بنائی جاتی ہے اس کے تحت سرکاری ہسپتال کے ذریعے جو علاج کے مستحقین کو ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن. دی منیمم ایج لیمٹ فار فیمیل ممبرس آف ڈفرنٹ زکوٰۃ کمیٹی از. مختلف زکوٰۃ کمیٹیوں کی خواتین ارکان کے لیے کم از کم عمر کی حد کیا ہے؟ تو وہ 45 ایئرز ہے. نیکسٹ کویسچن. دی چیف ایگزیکٹو ان ریسپیکٹ آف میٹرز ریلیٹنگ ٹو زکوٰۃ اینڈ عشر از. زکوٰۃ اور عشر کے معاملات میں چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ چیئرمین آف سینٹرل زکوٰۃ کونسل ہوتا ہے. نیکسٹ کویسچن. پیمنٹ آف زکوٰۃ فار صاحب نصاب مسلم از. صاحب نصاب مسلم کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے؟ تو بائنڈنگس ریلیجس ڈیوٹی یعنی مذہبی فریضے کے لیے جو پابند ہوتا ہے. کویسچن. ان سیکشن 2 آف زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 نصاب مینز. زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے سیکشن 2 میں نصاب کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر 612.32 grams آف سلور ہے. نیکسٹ کویسچن. اف عشر از ناٹ پیڈ ود ان ٹائم دی لوکل کمیٹی میں اڈاپٹ دا فرسٹ میئر فار ریکوری آف عشر ڈیمانڈ وائز. اگر عشر وقت کے اندر ادا نہ کیا جائے تو مقامی کمیٹی عشر کے مالک کی وصولی کے لیے پہلا اقدام اختیار کر سکتی ہے تو پرسنل کانٹیکٹ ود دا ڈیفالٹر کے ساتھ ذاتی طور پر جو وہ رابطہ کیا جائے گا. نیکسٹ کویسچن. ایڈمنسٹریٹر جنرل آف عشر اینڈ زکوٰۃ از فیڈرل لیول از اپوائنٹڈ بائی. وفاقی سطح پر عشر و زکوٰۃ کے ایڈمنسٹریٹر جنرل مقرر کیا جاتا ہے تو وہ منسٹر آف ریلیجیس افیئرز ہے. یعنی جو وفاقی مذہبی امور ہوتا ہے اس کو وفاقی سطح پر زکوٰۃ و عشر کے ایڈمنسٹریٹر جنرل کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن. ایڈمنسٹریٹو جنرل آف عشر اینڈ زکوٰۃ ایٹ فیڈرل لیول از اپوائنٹڈ بائی. وفاقی سطح پر عشر و زکوٰۃ کے ایڈمنسٹریٹو جنرل کس کو مقرر کیا جاتا ہے؟ تو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کو ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن. دی عربک ورڈ زکوٰۃ ہیز بین ڈرائیوڈ فرام زکوٰۃ وچ مینز. اس کا مطلب پیوریفائی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو ہماری MCQs کی سیریز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹاپک وائز بھی اسلامیات کی جو پلے لسٹ ہے اس میں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر انگلش پاکستان افیئرز کرنٹ افیئرز عام سبجیکٹ کے ٹاپک وائز آپ کو جو وہ لیکچر مل جائیں گے. آپ ان کو پریپیئر کریں اپنے ریٹن ایگزام کے لیے اپنے انٹرویو کے لیے. انشاءاللہ آپ کو بہت بینیفٹ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے پاس
پاس پیپر کے MCQs کی سیریز ہے, ان کو بھی آپ واچ کریں, ان کو بھی نوٹ کریں جو امپورٹنٹ کویشچن بتائے جاتے ہیں. ان پیپر MCQs کے لیے یہ تمام MCQs جو آپ کو بتائے جاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ اپ کمنگ ایگزام کے لیے, آپ کے لیے, پیپرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہی کویشچن جو ہے وہ پاکستان افیئرز کے ہوں یا اسلامی اسٹڈی کے ہوں, وہ لیکچرار کی جو سیٹس ہے 17 اسکیل کے لیے, اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو آپ ضرور واچ کیا کریں. نیکسٹ کویشچن, ایریئرز آف عشر شیل بی ریکورڈ بائی, عشر کے بقایا جات کس طرح وصول کیے جائیں گے؟ تو تحصیلدار آف ریونیو ڈپارٹمنٹ, محکمہ ریونیو یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو تحصیلدار ہے اس کے ذریعے یہ وصول کیے جائیں گے. نیکسٹ کویشچن, گورنمنٹ owned corporation earns a net profit of rupees 1 billion in a particular year, it will be liable to pay zakat amounting to, ایک حکومتی ملکیتی کارپوریشن خاص سال میں 1 ارب روپے کا خالص منافع کماتی ہے, اس پر کتنی زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی ہوگی؟ تو اس کا رائٹ آنسر 0 ہے. یہ بھی کویشچن پاس پیپر سے لیا گیا ہے, اس طرح کویشچن بھی پوچھا جا چکا ہوا ہے پاس پیپر میں. نیکسٹ کویشچن, لینڈ واٹرڈ بائی بکٹس ڈیورنگ دا پیریڈ آف ہولی پروفٹ ور ٹیکسڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بالٹیوں سے پانی پلائی جانے والی زمینوں پر کتنے فیصد ٹیکس لگایا جاتا تھا؟ تو 5% اس پر ٹیکس لگایا جاتا تھا. نیکسٹ کویشچن, ہنی اف این آرٹیکل آف ٹریڈ از ٹیکسیبل آف ڈیش % زکوٰۃ, شہد اگر تجارت کا کوئی سامان ہو تو اس پر کتنے فیصد قابل ٹیکس جو زکوٰۃ ہوگی؟ تو وہ 10% ہوگی. نیکسٹ کویشچن, پاسچرنگ آکسن لیس دین ڈیش آر زکوٰۃ فری, چرانے والے بیل کی اتنی تعداد ہوگی کہ اس پہ جو زکوٰۃ ہوگی تو وہ کم از کم 30, اگر ان بیلز کی تعداد ہوگی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. کویشچن کا آنسر آپ دیں گے, زکوٰۃ کس سنہ ہجری میں فرض ہوئی؟ اس کا آنسر آپ کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں گے, زکوٰۃ کس سنہ ہجری میں فرض ہوئی. سیکشن میں اپنا آنسر ضرور دیں. نیکسٹ کویشچن, فار دی آرفنڈ چائلڈ وداؤٹ ویلتھ رسپانسبلٹی آف پیمنٹ آف فطرانہ لائز آن, یتیم بچے پر فطرانے کی ادائیگی کی ذمہ داری کس پر بغیر مال کے ہے؟ تو مین آر وومین on whom he depends, وہ آدمی یا عورت جن پر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, جن پر وہ انحصار کر رہے ہیں. نیکسٹ کویشچن, زکوٰۃ آف عید الفطر آف انسین پرسن از, عید الفطر کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے انسین مجنوں یا فاطر العقل یا پھر پاگل کو کہا جاتا ہے, تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادائیگی کمپلسری نہیں ہے. چینل پر نیو ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے کہ نیکسٹ کوئی بھی ویڈیو جو نیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.